السلام علیکم ناظرین اکرام، میں احمد رضا اشرفی جامعی آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ نے ابھی یہ ویڈیو دیکھا، آپ ذرا اندازہ فرمائیں کہ یہ کہاں کا ویڈیو ہے، کیسی جگہ ہے۔ لا محالہ آپ یہی کہیں گے کہ یہ کوئی چراگاہ دکھتا ہے کیونکہ اس میں جانور چر رہے ہیں، یا کوئی ایسا کھلی میدان ہوگا جو جانوروں کے چرنے کے لیے وقف ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس جگہ جا چکے ہیں اور جن کے آباء و اجداد یہاں مدفون ہیں، وہ بحسن خوبی جان گئے ہیں کہ یہ ایک شہر خاموشہ ہے، یعنی قبرستان ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کو ابھی حیرت ہو رہی ہوگی کہ ایک قبرستان میں جانوروں کا کیا کام ہے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ اس قبرستان میں جانور کس طرح سے کھلے عام چھوٹے پھر رہے ہیں اور قبروں کو روندتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمارے ادھر ایک بات بہت ہی معروف و مشہور ہے، خصوصاً شب برات کی رات جب تمام لوگ قبرستان جاتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی زیارت کے لیے خصوصاً جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ اہتمام کرتے ہیں کہ کم سے کم 7 قبرستان گھوما جائے، یا ایک ایسا قبرستان جس میں 7 گاؤں کے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہو۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہو نہ ہو اتنے سارے لوگوں میں کوئی اللہ کا نیک بندہ تو ضرور ہوگا جن کے وسیلے سے ہم دعا مانگیں گے اور ہم توبہ اور استغفار کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ اور استغفار کو بھی قبول فرما لے گا اور ہماری دعاؤں کو بھی مقبول فرمائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ ذرا اندازہ فرمائیے کہ جہاں لوگ اس قدر اہتمام کرتے ہیں ایک ایک قبرستان جانے میں، لیکن یہ جو قبرستان کا ویڈیو ہے یہ کوئی عام چھوٹا موٹا قبرستان نہیں ہے، بلکہ اس قدر وسیع و عریض قبرستان ہے کہ جس میں تقریباً 7 نہیں بلکہ اس کے دگنا 14 گاؤں ایسے ہیں جو اس قبرستان سے متعلق ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں یہ قبرستان کہاں واقع ہے۔ یہ قبرستان اتر دناج پور ویسٹ بنگال کے علاقہ گوالپوکھر میں واقع ہے، جو کہ جین گاؤں انچل گڑھ کے اندر آتا ہے۔ اب آئیے ناظرین اکرام، آپ کو میں اس قبرستان سے متعلق جتنے گاؤں ہیں ان کے نام بتاتا ہوں۔ آپ ایک ندی آتی ہے، اس کے اس پار سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں آ جاتا ہے بوہر، کوٹی بستی، پران بھیٹا۔ اسی طرح ندی کے اس پار لے لیجئے پورا بھیٹا، تارا بھیٹا، مختار بھیٹا، بالا بھیٹا، دیال بھیٹا اور کونیا بھیٹا جین گاؤں۔ اس کے بعد پھر پوروی ڈھیپا، پچھم ڈھیپا اور مورل ٹولی وغیرہ، یہ تمام گاؤں ہیں جو تقریباً 12-15 اس طرح کے گاؤں ہیں جو اس قبرستان میں وہاں کے لوگوں کو دفن کیا جاتا ہے جو اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ فرمائیے، اس قدر وسیع و عریض قبرستان ہے، لیکن اس قبرستان کا حالات جو ہے بہت ہی ابتر ہے۔ اس میں صاف صفائی کے لحاظ سے بھی بہت ہی گندگی ہے، کیونکہ اس میں لوگ جانور وغیرہ باندھتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں اسی سے متعلق میں گفتگو کروں گا۔ اس میں خاص طور سے آج میں 3 طرح کے لوگوں کو اپنا ہدف کا نشانہ بنایا ہوں۔ سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو اس برے اور قبیح فعل کو انجام دیتے ہیں، یعنی یہاں پر جانور وغیرہ کو باندھتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھنے کے بعد بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور کچھ روک ٹوک نہیں کرتے ہیں، تو ان کو نصیحت کریں گے، اور جو لوگ یہاں جانور باندھتے ہیں ان کے اصلاح کے لیے کچھ باتیں اور مسائل بیان کریں گے۔ اور تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو ہمارے علاقے کے نیتا ہیں، جو ہمارے ممبران اور پردھان وغیرہ ہیں۔ ان تمام لوگوں سے بھی ویڈیو کے آخر میں ہم ایک اپیل کریں گے، گزارش کریں گے۔ تو ناظرین اکرام، ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا، اس میں ہم ان تمام چیزوں کا وضاحت سے بیان کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آگے۔ اب آئیے ناظرین کرام، قبرستان میں گائے، بیل، بھینس، بکری وغیرہ جانور باندھنے سے متعلق حکم شرع آپ کو بتاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو خلاصہ مسئلہ بتا دوں،
اس کے بعد میں اسے بڑی بڑی کتابوں اور فتاوا کی کتابوں اور ماخذ اشتقاق جو بڑی کتابیں ہیں ان کے حوالے کے ساتھ اسے ثابت بھی کروں گا۔ تو ناظرین کرام، خلاصہ مسئلہ یہ ہے کہ قبرستان میں گائے، بیل، بھینس، بکری یا دیگر کسی بھی جانور کو چرانا یا اس میں باندھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں، بلکہ حرام اور سخت حرام ہے۔ جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 492 میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ اس مسئلے کے متعلق فرماتے ہیں کہ قبرستان میں گائے، بیل، بھینس وغیرہ جانور کو اس میں چرانا اور قبرستان میں جانوروں کو باندھنا کسی طرح بھی جائز نہیں، بلکہ مطلقاً حرام ہے اور قبروں کی بے حرمتی ہے اور مذہب اسلام کے توہین ہے۔ اور ناظرین کرام، فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قبرستان کی ہری بھری گھاس کو بھی کاٹنا جائز نہیں، جیسا کہ فتویٰ فقہ ملت جلد 2 صفحہ نمبر 186 میں لکھا ہے کہ اگر قبرستان کی گھاس سوکھ گئی ہے تو اسے کاٹ کر جانور وغیرہ کے لیے لے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں جانوروں کو چرانا اور کھونٹا گاڑنا، پھر اس میں بکریوں کو باندھنا اور اس کی ہری گھاسوں کو کاٹ لے جانا ہرگز جائز نہیں۔ تمام مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس کی گھاس کے کاٹنے والوں اور اس میں جانور باندھنے والوں اور چرانے والوں کو روکیں۔ اگر وہ اس سے باز نہ آئیں تو ان کا مکمل طور سے سخت سماجی بائیکاٹ کریں۔ اب آئیے ناظرین کرام، کچھ حوالہ جات ملاحظہ فرمائیے جو بڑی بڑی فقہ کی کتابیں ہیں اور فتاوی کی کتابیں ہیں، جو معتبر کتابیں ہیں، اس سے ہم کچھ آپ کو بتاتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس متعلق۔ تو ناظرین اکرام، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 492 پر بھی یہی لکھا ہوا ہے، قبرستان کی ہری گھاسوں کو کاٹنے سے متعلق جو بھی اوپر بیان ہوا، اور اسی طرح بہار شریعت جلد 4 صفحہ نمبر 127 پر بھی یہی ہے، اور رد المحتار جلد 2 صفحہ نمبر 325 پر ہے، یکرہ قطع النبات الربط من المقبرۃ دون الیابس، یعنی قبر سے ہری گھاس کو کاٹنا اس کے سوکھے بغیر یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ نمبر 471 میں بحر الرائق کے حوالے سے یہی لکھا ہوا ہے، اور ایسا ہی فتاوی قاضی خان جلد 100 صفحہ نمبر 314 پر بھی یہی مذکور ہے۔ لہٰذا اگر قبرستان کی گھاس سوکھ گئی ہے تو اسے کاٹ کر جانور وغیرہ کے لیے لے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں جانوروں کو چرانا اور کھونٹا گاڑنا، پھر اس میں بکریاں باندھنا اور اس کی ہری گھاس کو کاٹ کر لے جانا ہرگز جائز نہیں۔ تو ناظرین کرام، ان تمام حوالہ جات کتابوں اور فقہاء کرام کی باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ یقیناً یہ تمام باتیں حرام اور گناہ کے ہیں، ان کے مرتکب گنہگار و مستحق عذاب نار ہیں، کہ یہ اموات مسلمہ کی بے حرمتی اور ایذا رسانی کا باعث ہے۔ اور ناظرین کرام، علماء کرام کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ مسلمانوں کی عزت زندہ اور مردہ دونوں کی برابر ہے، جیسا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ المیت یوزیہ فی قبرہ ما یوزیہ فی بیتہ، یعنی مردے کو قبر میں بھی اس بات سے تکلیف ہوتی ہے جس سے اسے گھر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی بنا پر فقہاء کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ قبر سے ٹیک لگانا، اس پر چلنا یا بیٹھنا اور سونا یہ سب حرام ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے جو کہ مسلم شریف میں جلد اول صفحہ نمبر 312، ابو داؤد شریف اور ابن ماجہ اور سنن نسائی وغیرہ دیگر احادیث کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک آدمی کو آگ کی چنگاری پر بیٹھا رہنا یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے کو جلا کر جلد تک یعنی اس کے چمڑے تک پہنچ جائے، اس کے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ اللہ اکبر! کس طرح کی احادیث کریمہ میں اس کی وعید آئی ہے کہ جو آدمی قبر پر بیٹھتا ہے، قبر پر چلتا ہے، اس کے متعلق احادیث پاک میں اس طرح کی وعیدیں آئی ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ فقہاء کرام نے قبرستان کے نئے راستے میں
چلنے تک کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ فتویٰ شامی میں طحطاوی کے حوالے سے بھی موجود ہے، اور اس سے بھی آگے فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ چلنے میں جو آواز جوتے سے پیدا ہوتی ہے اس سے مردوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جب جوتے کی آواز سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اس پر دوڑنے اور جانوروں کو باندھنے سے اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اور جیسا کہ ابھی ہم نے فتویٰ شامی کے حوالے سے بتایا کہ قبرستان کے نئے راستے سے گزرنا بھی سخت منع ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ کسی قبر سے ہو کر گزر رہا ہو۔ حالانکہ راستہ نکالنے میں لوگ یہ احتیاط برتتے ہیں کہ کسی قبر سے ہو کر نہ گزرے، مگر جانوروں سے احتیاط کی کیا امید، وہ تو آزاد ہیں اور غیر محتاط ہیں۔ تو ناظرین کرام، ابھی آپ نے ان تمام دلائل و براہین کی روشنی میں سماعت کیا کہ قبرستان میں کسی طرح کی بھی جانوروں کو لے جانا اور ان کو وہاں باندھنا، ان کو چرانا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ سخت ناجائز اور حرام کام ہے۔ عذاب نار کے وہ لوگ مستحق ہیں جو ایسا کام انجام دے رہے ہیں اور باز نہیں آ رہے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ جو لوگ اب تک اس کام کو انجام دے رہے تھے، خواہ وہ لا علمی ہی میں کیوں نہ ہو سکتا ہے ان کو اس بات کا علم نہ تھا، لیکن اب جب آپ کو اس بات کا علم ہو جائے اور کوئی روکنے والا آپ کو روک رہا ہو تو ضرور اس بدفعلی سے آپ باز آ جائیں، کیونکہ آج جو لوگ وہاں موجود ہیں وہ آپ کے ہی آباء و اجداد ہیں، کل اسی جگہ آپ کو بھی جانا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو آپ کی بھی جب وفات ہوگی اور آپ بھی جب اس مقام تک پہنچیں گے تو آپ کے بھی جو پیچھے نسلیں ہیں وہ بھی آپ کے قبر پر جانور وغیرہ باندھیں گے، جس سے آپ کو سخت تکلیف ہوگی۔ کیونکہ ناظرین کرام، جیسا کہ جانور وغیرہ کے لید، گوبر، پیشاب وغیرہ کس قدر ناپاک ہے اور اس میں کس قدر بدبو رہتی ہے، آپ ذرا خود دل کی گہرائیوں کے ساتھ سوچ کر دیکھیں کہ ایک زندہ انسان 2 گھنٹہ کسی جانور کے گھر میں یا اپنے گھر میں کسی جانور کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جانور ہر 1-2 گھنٹہ میں لید، گوبر، پیشاب کرتے رہتا ہے، تو اس کی بدبو سے انسان پریشان ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اس میں مکھی مچھر وغیرہ آ جاتے ہیں، جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب ذرا اندازہ فرمائیے کہ جب قبر کے اوپر اس طرح کی آپ حرکتیں کریں گے، ان جانوروں کو باندھیں گے تو کس طرح صاحب قبر کو تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اور اللہ اکبر۔ تو ناظرین کرام، آپ اپنے غیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام باتوں سے باز آ جائے۔ قبرستان میں گائے، بیل، بھینس وغیرہ، بکریاں چرانا یا باندھنا، ان تمام چیزوں کو بند کر دے، سخت گناہ کا کام ہے اور اس سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اب آئیے جو دوسرے مراحل کے لوگ وہ ہیں جو ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود بھی انہیں منع نہیں کرتے ہیں، ان سے میری یہی نصیحت ہے کہ آپ لوگ جب آپ کی رہتی زندگی میں آپ کے والدین جو باحیات تھے یا ہیں، اگر ان کو کوئی ذرا برابر بھی گالی گلوچ یا ان کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتا ہے تو آپ کی غیرت کبھی گوارا نہیں کرتی ہے اور ان سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستو، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ والدین جن کی زندگی میں آپ ان کے خلاف ایک بھی شبد گوارا نہیں کرتے تھے، لیکن آج جب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں ایک ایک نیکی کی آپ کی ضرورت ہے، ابھی وہ قبر پہ آرام فرما ہیں، لیکن ان کے قبر پر جب اس طرح کی بے حرمتی ہو رہی ہے، ان کی قبر کی پامالی ہو رہی ہے، ان کی قبر کو جانور روند رہے ہیں، اس پر لید و گوبر کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس سے کوئی اعتراض نہیں، آپ کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ لہٰذا اپنی غیرت کو جگائیے اور کم سے کم اپنے آباء و اجداد کی قبروں کی حفاظت کرے، ان پر ان جانوروں کو باندھنے اور لید گوبر کرنے سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کریں۔ اور ناظرین اکرام، یہ گھاس کاٹنے سے جو منع کیا گیا ہے، آپ نے ابھی سماعت کیا جو احادیث اور جس طرح کے فقہاء کرام کی تحقیقات کو میں نے پیش کیا ہے، ان تمام باتوں میں جو خاص کر قبرستان کی گھاس کو کاٹنے سے متعلق جو منع کیا گیا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ قبرستان پر یا قبر پر جو گھاس یا ہری بھری کوئی بھی شاخ یا چیزیں اگاتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، جس سے
صاحب قبر کو راحت ملتی ہے، رحمت الہی کا برابر نزول ہوتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس متعلق ایک حدیث پاک میں بیان کر دوں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں دو قبریں ملی جن پر عذاب ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک شاخ کو توڑتے ہیں جو کہ ہری بھری تھی اور اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ ایک قبر پر رکھ دیتے ہیں، دوسرا حصہ دوسرے قبر پر گاڑ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر کیا حکمت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو قبریں ہیں جن پر عذاب ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے یہ ہری شاخیں ان پر گاڑ دی۔ جب تک یہ ہرا بھرا رہے گا تو عذاب الہی سے یہ قبر محفوظ رہے گا اور اس میں رحمت الہی کا نزول ہوگا، کیونکہ ہری بھری چیزیں تسبیح و تہلیل، رب کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہے۔ تو ناظرین کرام، جب ہمارے آباء و اجداد کی قبروں پر یہ ہری بھری گھاس اگ آتی ہے تو کیوں کر ہم اسے ضائع ہونے دیتے ہیں، بلکہ ان کی حفاظت کریں، کیونکہ وہ رب کی تسبیح بیان کرتی ہے جس کے سبب رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب آپ جانور باندھتے ہیں تو وہ گوبر، لید، پیشاب وغیرہ ناپاکی پھیلاتی ہے جس سے رحمت کے فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیں، قبرستان میں ہرگز نہ جانور باندھیں نہ کسی کو باندھنے دیں۔ اب آئیے میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو ابھی میرے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ ممبران، پردھان یا جو نیتا ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچا دیجئے، یا اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ سے دست بستہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ہماری قبرستان ہے، اس قبرستان کی جو باؤنڈری ہے اسے آپ جلد از جلد کروائیں، اور اس کی زمین کا جو حصہ ہے اسے پوری طور پر کاغذی کارروائی کر کے اس کے نشاندہی کریں کہاں تک قبرستان ہے اور اس کی باؤنڈری کریں، تاکہ جو مضر جانور ہے، جو ناپاک جانور ہے، کتے وغیرہ اور دیگر تمام آوارہ جانوروں سے یہ قبرستان محفوظ رہ سکے، اور جو قبریں ہیں وہ ان تمام جانوروں کے لید، گوبر، پیشاب وغیرہ سے محفوظ رہ سکے۔ کیونکہ جب تک باؤنڈری نہیں ہوگی، اس پر چاروں طرف سے جانور آتے جاتے رہتے ہیں، اس کی حفاظت و صیانت نہیں ہو پاتی، اس کی پاک صاف کا کوئی انتظام و اہتمام نہیں ہو پاتا ہے۔ لہٰذا آپ سے بھی گزارش ہے کہ اگر حکومتی سطح پر ہو سکے تو اس باؤنڈری کو کروائیں، اگر نہ ہو سکے تو علاقائی طور پر جتنے بھی گاؤں اس قبرستان سے جڑے ہوئے ہیں ان تمام سے کچھ رقوم حاصل کر کے، کچھ چندے اکٹھا کر کے اس کی باؤنڈری کا جلد از جلد اہتمام کرے اور اس کی باؤنڈری بنائے، اس کے چار دیواری کو ضرور قائم کرے، کیونکہ تمام دیگر قبرستانوں میں یہ کام ہو چکا ہے اور الحمدللہ وہ قبرستان ان تمام جانوروں کی غلاظت سے پاک ہے۔ تو اسی لیے ہمارے اس قبرستان کی بھی حفاظت و صیانت کی جائے، اس کا دیکھ ریکھ کی سخت ضرورت ہے۔ اور حضور صوفی ملت علیہ الرحمہ جو کہ ایک پائے کے بزرگ ہیں، اس قبرستان میں آرام فرما ہیں، ان کے اس قبرستان میں اس طرح کی حرکتیں ہوں گی ان کے چاروں طرف تو یقیناً ان کی روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی تمام برائی کو دور کرے اور جو بھی ہو سکے قبرستان کے لیے اچھائی کا اہتمام کرے، اس کے حفاظت و صیانت کے لیے عمل پیرا ہوں۔ آج کا یہ ویڈیو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ساری باتیں جاننے کو ملی ہوں گی اس ویڈیو سے۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس کا بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے، اور اس طرح کی زیارت قبور اور قبرستان کے آداب کے متعلق بھی ہم ویڈیو بنائیں گے۔ تو جلد ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دے اجازت۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔